بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یقبل التوبۃ، توبہ کو قبول کرنے والا، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویعفو، اور معاف کرنے والا، عن السیئات، تمام گناہوں کو، ویعلم ما تفعلون، اور تمہارے تمام کاموں کا اسے علم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور وہ رب ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے گناہوں کی توبہ قبول کرتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسے تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، علم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم سے پچھلی، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے پچھلی خطائیں اور غلطیوں پر تمہیں ندامت ہے تو تم توبہ کا دروازہ کھلا ہے آخری دم تک انسان کے، تم توبہ کی طرف آؤ اور اللہ رب العزت سے استغفار کرو، معافی مانگو، پچھلی تمام جو ہے غلطیوں پر نادم ہو جاؤ، اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اور تمہارے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم پچھلے گناہوں پر نادم ہو تو تمہاری اس ندامت کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے گناہوں کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور تم نے چینجنگ کا جو فیصلہ کیا اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ ایک شخص جو ہے سفر پر جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کا مال و متاع ہے اور تیز رفتار سواری ہے۔ فرمایا وہ راستے میں ایک لق و دق صحرا کے اندر جا کے ایک جگہ قیام کرتا ہے اور کچھ اپنا جو ہے توشے میں سے نکال کر کھاتا ہے کھانا، اور تازہ دم ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر سستا لوں تو پھر اٹھ کر آگے سفر جو ہے وہ جاری رکھتا ہوں۔ فرمایا جب وہ سستانے کے لیے لیٹتا ہے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، تو اسے نیند آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس خواب میں وہ دیکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرا مال، میرا توشہ، میری سواری سب غائب ہو گیا اور وہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس لق و دق صحرا میں اکیلا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اسے کیا چیز نظر آئے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا اسے اپنی موت نظر آئے گی، کہ اکیلا اور پیادہ وہ اتنا بڑا سفر کر نہیں سکتا، سواری ہے نہیں، اور کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں، سب غائب ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کی حقیقتاً آنکھ کھلتی ہے، وہ تو خواب تھا، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس میرا سامان بھی ہے اور سواری بھی بندھی ہوئی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ سے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ ریٹرن آتا ہے، جب بندہ واپسی کے سفر پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا گویا اللہ رب العزت کا تمام ساز و سامان، ان کا توشہ میں اور آپ ہیں، ہم انسان ہیں۔ دیکھیں پچھلی تمام امتوں کو جو آسائشیں حاصل نہیں تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کی نسبت سے مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ دیکھیں ان کو نماز کا ایک خاص وقت ان کے لیے مقرر تھا، ایک خاص جگہ، بھائی مسجد میں ہی پڑھنی ہے اور اس وقت ہی پڑھنی ہے، نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کوئی قضا کا کانسیپٹ نہیں، کوئی اکیلے پڑھنے کا کانسیپٹ نہیں، کوئی مسجد سے باہر پڑھنے کا کانسیپٹ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی الرحمہ ہونے کی وجہ سے، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے مجھے آپ کو یہ آسانی ملی کہ تمام زمین جو ہے نا وہ میرے آپ کے لیے جائے نماز ہے، جہاں وقت ہو، نماز کا وقت ہو اور انسان پاک ہو، زمین پاک ہو، نماز ادا کر لے۔ کتنی بڑی آسانی۔ فرمایا کھڑے نہیں تو بیٹھے اور نہیں تو پھر لیٹے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ فرمایا جس شخص کی ایک شہادت کی انگلی بھی ہلتی ہے نا اس طرح، مطلب وہ موو کرتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا اس کے ساتھ مسئلہ ہے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے، وہ صرف ایک انگلی اس کی ہلتی ہے اور وہ ہوش و حواس میں ہے، فرمایا نماز اس پر فرض ہے۔ یہ جو آسانیاں دی گئیں، یہ جو سہولیات دی گئیں، یہ صرف اسی لیے کہ بس کسی طرح تم آ جاؤ۔ دیکھیں فرمایا نا کہ اس شخص سے زیادہ جو اپنا مال اور توشہ اپنے پاس دیکھ رہا ہے اور اسے اپنی اب موت نظر نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا ہے وہ تو خواب تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس سب موجود ہے، اس شخص سے زیادہ اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہارے تمام گناہ کو، یعفو عن السیئات، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی ہر حرکت کو اور ہر زبان کی لغزش کو اور ہر ہمارے ایسے قول کو اور ہر ہمارے فعل کو
جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمیع بصیر ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ فرمایا نا ایک شخص ہوگا اور جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے، خوش ہوگا، اور وہ جا رہا ہوگا، جب وہ مڑ کر دیکھے گا ذات باری تعالیٰ کی طرف، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت آپ نے مجھے بخش دیا، میری خطائیں اور گناہ بہت زیادہ تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو ایک دفعہ رات کو سو رہا تھا اور کروٹ بدلتے میں تیرے منہ سے اللہ لفظ نکلا تھا، دیکھ تو سو رہا تھا مگر ہم جاگ رہے تھے، بس ہمیں اس ادا پر پیار آ گیا۔ غفور الرحیم ذات، دیکھیں کس وقت کس بندے کی کون سی ادا کلک کر جائے اور وہ آسانی والا معاملہ ہو جائے اس کے ساتھ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ ایمان جو ہے وہ صحیح صحت کے ساتھ اگر قبر میں چلا جاتا ہے تو میں اور آپ کامیاب ہیں، اس سے پہلے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت رحم والا معاملہ فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے میرے آپ کے لیے بھلائی کا معاملہ کر دیں اور ہمیں اپنی جانب جذب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔